او کلما عاہدوا، جب کبھی، او کلما عاہدوا عہدا، کیا جب کبھی باندھیں گے یہ کوئی قرار، جب کبھی معاہدہ کیا انہوں نے، نبذہ، تو پھینک دیا، فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت نے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے، ولما جاءہم، اور جب پہنچا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک جماعت اہل کتاب نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ دوسرا شبہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہودیوں سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کوئی اس میں نیا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کریم توحید کا وہی درس پیش کر رہا ہے اور وہی پیغام پیش کر رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے ذریعے سے تمہارے سامنے پیش کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں انبیاء آئے، سب نے یہی توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اس پر یہودی علماء نے کہا، ان کے جو علماء تھے نا، علماء سو تھے، سو، نفسانی خواہش کے اندر مبتلا اور بے عمل، احکام کو پس پش ڈالنے والے، احکام سے واقف ہونے کے باوجود احکام کے خلاف کھلی بغاوت اختیار کرنے والے تھے۔ تو ان علماء نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے سے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ تورات کے اندر بعین ہی موجود ہے، اور ہمارے پیغمبروں نے بھی وہ پیغام ہمارے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے تورات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا بھی درست ہے، اور اس کے لیے یہ دلیل کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کرتے تھے کہ دیکھیے، سب یہ مانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے اوپر، انسانوں کے اوپر اور چرند پرند کے اوپر حکومت کی ہے، اور یہ جو حکومت انہوں نے کی ہے تو یہ غیر اللہ کے پکار کی وجہ سے کی ہے، نعوذ باللہ۔ اور تورات کے اندر اس کی اجازت نہ ہوتی تو وہ ایسا بالکل نہ کرتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی ان کی بعثت ہوئی ہے۔ تو تورات اگر اس کی اجازت نہ دیتا تو سلیمان علیہ السلام غیر اللہ کو پکارنے کے ذریعے سے، نعوذ باللہ، جنات کے اوپر، انسانوں کے اوپر، چرند پرند کے اوپر حکمرانی نہ کرتے، اور فرماتے تھے کہ یہ وہ جو سب کچھ کرتے تھے شیاطین سے استمداد لیتے تھے، جادو کے ذریعے سے انہوں نے شیاطین کو اور جنات کو اپنے کنٹرول میں کیا تھا، غیر اللہ کے پکار کی وجہ سے ان سب کو اپنے کنٹرول میں کیا تھا، اور پھر وہ حکومت کر رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے دوسرا شبہ ظاہر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تفصیلی جواب دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام اللہ نے نازل فرمایا اس کے اندر تو توحید ہے،
اور وہ توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادو کا چرچا تھا، اس سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دو فرشتوں کو، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، بابل کے اندر نازل کیا، اور وہ حقیقت جادو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اس کی حقیقت یہ ہے اور معجزے کی حقیقت یہ ہے۔ معجزہ کے اندر انسان کے فعل کا دخل نہیں ہوتا، وہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ کے اوپر اس کا ظہور ہوتا ہے، اور جادو کی حقیقت اس سے ہٹ کر ہے۔ اس میں جو جادو کا چرچا تھا، سلیمان علیہ السلام نے قطعاً غیر اللہ سے اس بارے میں استمداد اور مدد حاصل نہیں کی تھی، وہ تو اللہ کے مقرب نبی تھے۔ چنانچہ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے ہو لیے یہ یہودی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان، عَلَى مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، یہ کافروں، یہ یہودیوں کے اس دعوے کی تردید ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تورات میں غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت ہے، اور اسی بنیاد پر نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام نے بھی غیر اللہ کو پکار کر جادو کے ذریعے سے جنات اور انسان چرن پرن کے اوپر حکمرانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں وَمَا كَفَرَ سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سکھاتے تھے یہ شیطان لوگوں کو جادو، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو علم نازل کیا گیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل نامی شہر میں، ہاروت و ماروت، جن فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت ہے، وما يعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو، حتی یقولا، جب تک کہ یہ کہہ نہ دیتے، انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، سو کافر مت ہو۔ فیتعلمون، یہ یہودی بنی اسرائیلی اور لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما، وہ جادو، یفرقون بہ بین المرء وزوجی، جس سے جدائی ڈالتے تھے مرد میں اور اس کی عورت میں، وما ہم بضارین بہ من احد، وما ہم بضارین، اور وہ نقصان نہیں کر سکتے تھے بہ، اس سے، من احد، کسی کا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور سیکھتے ہیں، ما، وہ چیز، یضرہم، جو نقصان کرے ان کا، ولا ینفعہم، اور فائدہ نہ کرے ان کا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اختیار کیا، مَا لَهُ، کہ جس نے اختیار کیا اس جادو کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق، کچھ حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وَلَبِئْسَ مَا، اور بہت ہی بری چیز ہے، شَرَوْا بِهِ، جس کے بدلے بیچا، انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی، ولو انہم، اور اگر وہ، ولو انہم، اگر وہ، آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو ضرور بدلہ پاتے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، خیر، بہتر،
لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اجمالی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو جادو کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس میں جادو کے بارے میں جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جادو جو ہے عموماً 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ محض جادو کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس میں محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے، جس کی حقیقت میں جو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے بعض جو شعبدہ باز ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، وہ چالاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کے دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، یا اپنی قوت خیالیہ کے ذریعے سے، مسمرزم وغیرہ کے ذریعے سے کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے، مگر اس کی حقیقت واقعہ کچھ نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے ہاں بعض جہاں پہ میلے لگتے ہیں ہفتے کے کسی دن میں بھی، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شعبدہ باز ایک اپنا شعبدہ دکھانے کے لیے لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، اور یا تو ان سے کچھ پیسے نکال دیتے ہیں، اور یا کوئی چیز اپنے ہاتھوں کی صفائی، کوئی رومال ہاتھ میں لے کر پھر وہ سب کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ رومال ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہاتھوں کو انگلیاں اپنے دوسرے ہاتھ میں چھپا کے، اور ویسے ہی جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنی ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں، اور دوبارہ ہاتھ دکھاتے ہیں تو وہ رومال غائب ہوتا ہے۔ یہ صرف ان کے ہاتھوں کی صفائی ہے، حقیقت سے ان کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دارالعلوم کراچی میں پڑھ رہے تھے، ایک طالب علم تھا، اس کو یہ شعبدہ بازی سیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ یہ کرتا تھا کہ جمعرات کا دن جب ہوتا تھا تو باہر نکل جاتا تھا، اس شعبدہ بازوں کے پاس جاتا تھا اور ان سے یہ فن سیکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو میرے پاس یہ رومال ہے، میں اس کو غائب کرتا ہوں، اور واقعی اس نے وہ رومال غائب کر دیا، ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو یہاں پہ ہمیں دکھا دیا کہ یہ جو انگلیاں تھیں نا اس کی، وہ پلاسٹک کی اس جیسے رنگ کی، جس کے اوپر ناخن بھی تھے، وہ انگلیوں کو چڑھائے تھے، اور اس کا وہ تو پورا خول ہوتا تھا اس انگلیوں کا، تو وہ نکال دیتا تھا انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر چھپا کے اس کو نکال لیتا تھا، اور رومال جو ہے اس کے اندر داخل کر لیتا تھا، پھر انگلیوں کے اوپر اس خول کو چڑھا لیتا تھا، اور جب کوئی دیکھتا تھا اس طرح ہم کہتے دیکھو رومال نہیں ہے، دیکھو رومال نہیں ہے، تو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ خول انگلیوں کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، اس کے اندر رومال چھپا لیتے تھے۔ تو یہ ان کے ہاتھوں کی صفائی ہوتی تھی۔ اس چالاکی کے ذریعے سے بعض شعبدہ باز لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرعونی ساحروں کے جس سحر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ اسی پہلی قسم کا سحر تھا، جس میں ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سام دوڑ رہے ہیں، رسیوں کے سام دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو یخیل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ذکر کیا ہے، اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو فرعون کے دور کے جادوگروں نے ڈال دی تھی، نہ در حقیقت وہ سانپ بنی اور نہ انہوں نے کوئی حرکت کی،
بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت خیالیہ کو متاثر کر کے ان کے سامنے جو ہے نا وہ سانپ کی صورت میں دوڑنے لگے۔ اور ایک دوسری قسم ہے جادو کی، ایک دوسری قسم ہے جو اس طرح کی تخیل اور نظر بندی ہے جو بسا اوقات شیاطین کے اثر سے ہو جاتی ہے، جس میں قرآن کریم کے اندر حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن کن لوگوں پر شیطان اثر کرتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر بہتان باندھنے والے گنہگار پر اترتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جیسے آج ہم نے ترجمے پڑھا کہ شیاطین نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے سے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ جادو جو کرتے ہیں نا، وہ مثلا کسی انسان کو جو ہے نا وہ گدھا بنا لیتے ہیں، اور یا کسی پتھر کو جانور بنا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ ایک تیسری قسم ہے۔ اس کے بارے میں یہ جو امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت کعب احبار کی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، کہ اگر کچھ کلمات میرے پاس نہ ہوتے لجعلتنی الیہود حمارا، اگر کچھ کلمات میرے پاس نہ ہوتے تو یہودی مجھے گدھا بنا لیتے۔ لجعلتنی الیہود حمارا، تو مطلب یہ ہے کہ گدھا بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ مجھے بیوقوف بنا دیتے۔ تو اس سے جو ہے نا ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جادو کے ذریعے سے انسان کو گدھا بنایا جانا بھی ممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جن کے پڑھنے کے ذریعے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ جو امام مالک نے ہی موطا امام مالک میں وہ ذکر فرمایا ہے کہ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ یہ کلمات امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جادو کی حقیقت ہے۔ اور اب جو ہے یہ اس بارے میں فقہاء نے کچھ مسائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جادو ہے اس کا سیکھنا حرام ہے، جادو کا سیکھنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس وجہ سے سیکھتا ہے کہ میں لوگوں کے جادو کا توڑ کروں گا، پھر اس کے لیے سیکھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ عام مسلمان اس کو عام مسلمانوں کے لیے سیکھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک عام آدمی کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مزید گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہو اور وہ بقدر ضرورت اس کو اس وجہ سے سیکھ لے کہ جو اس جادو کے اندر مبتلا ہے ان کے جادو کا میں دفیہ کروں گا، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے۔ اور تیسرا مسئلہ فقہاء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر تعویذ اور گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں، ان میں اگر جنات اور شیاطین سے
استمداد ہو تو یہ بھی سحر کے حکم میں ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ بسا اوقات جو ہے نا یہ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو بے دین قسم کے ہوتے ہیں، اس میں وہ شیاطین سے مدد مانگتے ہیں اور جنات سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ بھی سحر کے حکم میں ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اور اگر اس کے بالکل الفاظ ہی مشتبہ ہوں، اس کا معنی کوئی معلوم نہیں ہو، اور پھر بتوں اور شیاطین سے اس کا استمداد کیا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ یہ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ، تو اگر کسی کے توڑ کے لیے کوئی عمل کیا جائے اور اس کے اندر جو الفاظ لکھے جائیں وہ قرآن کریم کے ہوں یا اس کا معنی معلوم ہو، شرکیہ الفاظ کے اوپر وہ مشتمل نہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کریمہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔